آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جو قوتیں ہیں، یہ اپنی مفادات کو پورا کرنے کے لیے امت مسلمہ کے ہر وہ معمولی سے فروغ اختلافات کو، معمولی سی ذہنی اختلافات کو، معمولی سی الفاظ کی اختلافات کو، معمولی سی گفتار میں فرق آ جانے سے امت مسلمہ کو کس طریقے سے جنونیت کی طرف لایا جا رہا، ٹکراؤ کی طرف لایا جا رہا ہے۔ اس ٹکراؤ سے نکلنا ہے، نکلنے کا حل روحانیت، نکلنے کا حل مادیت نہیں ہے۔ ان مفسدین کو پہچاننا ہے، ان مفسدین کے فساد سے نکلنا ہے، اور ہم انہیں اس دن کو کیا کہنا ہے۔ دیکھیں آپ قرآن کو دیکھیے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر برادران اسلام، یہ کہیں وہ سمجھ رہے ہیں، یہ بیوقوف ہی کہنے کہ اسلام غالب ہو جائے گا، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ بیوقوفی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام یہ غلبہ اسلام کا دور ہے، یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم مادیت پہ غالب آ گئے، ہم نے جو زورا زہر پہ کمندیں باندھ لی ہے، ہم نے مسخر کر لیا اس کائنات کے نظام کو مادیت کے ذریعے، اب ہمیں کوئی نہیں شکست دے سکتا۔ تاریخ روحانیت دیکھیے، جا کے دیکھیے ذرا ان کھنڈرات کو، جا کے دیکھیے ہندوستان کے اس نظام کو، مسلمانوں کا حال بدلا ہے، حالت نہیں بدلی۔ یہ روحانی انقلاب حالت بدلے گا مسلمانوں کی۔ جب یہاں پر حال تھا، انگریز تھا، لیکن آج حال صرف بدلا۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے روحانی انقلاب نے اس زمین کے اوپر کس طرح حالت بدلی، کس طرح کعبے کے بتوں کو گرایا گیا۔ آپ نے دیکھا اس زمین پہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کس طرح جو بنی اسرائیل کی حالت تھی، دیکھو کس طریقے سے اللہ اکبر غلام بنا کے رکھا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روحانی طریقے سے ان کی کس طرح حالت بدلی۔ تو آج جو نبی آخر الزمان ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں، تو پھر امت مسلمہ ہم اس حال سے نکلنے کے لیے، حالت کو بدلنے کے لیے، استحکام پاکستان کو لانے کے لیے، اس زمین پہ اسلام کے استحکام کے لیے، اس زمین پہ میرے نبی کے وعدے توحید کو تکمیل کے لیے امت مسلمہ کی حال کو نہیں، اب حالت کو بدلنا ہے۔